رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم ابعث هاتین السورتین الی ارواح المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ معطر کریں اپنی زبانوں کو ذکر درود کے ساتھ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد۔ ارباب دانش، عزاداران سید الشہداء، دعا ہے پروردگار آپ مومنین کا اس مقدس مقام پر چل کر آیا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ جو حاجات لے کے آئے ہیں خالق کل شے مالک کل شے آپ مومنین کی اور تمام مومنین کی جو اس عالم آب و گل میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کے غم میں شرکت فرما رہے ہیں، صف عزا پہ جا رہے ہیں، تمام مومنین کی خدا تمام تر حوائج شریعہ کو پورا فرمائے، اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہمیں مولا کے لشکر میں شامل ہو کر خدا اپنے دین کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے ایک مرتبہ پھر سے پڑھیں صلوات محمد و آل محمد۔ کل میں نے عرض کیا کہ مسائل زندگی کو حسینی نگاہ سے دیکھنا اس وقت کی ضرورت ہے کہ مشکلات ہر زمانے تھیں، اب بھی ہیں، ہمیشہ رہیں گی، اس لیے کہ یہ دنیا
مقام امتحان ہے. یہاں انبیاء کے امتحان ہوئے ہیں، اولیاء کے امتحان ہوئے ہیں، مومنین کے امتحان ہوئے ہیں، صالحین کے امتحان ہوئے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ میرا اور آپ کا امتحان نہ ہو؟ دنیا دارالامتحان ہے. ہم امتحانات سے فرار نہیں کر سکتے. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں کہ جہاں پہ میں چلا جاؤں اور یہ سوچ لوں کہ یہاں چلے جانے کے بعد مصیبتیں اور مشکلات میرے پاس نہیں آئیں گی. نہ، جب تک قید حیات میں ہوں مشکلات اور مصائب اس زندگی کا حصہ ہیں. لیکن جو چیز ضروری ہے، جو چیز مکتب حسین ابن علی علیہ السلام سے ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ پیروان مکتب حسینی کو چاہیے کہ مسائل زندگی کو نگاہ حسینی سے دیکھیں، دیدگاہ حسینی سے دیکھیں. اور پھر جس طرح سے سید الشہداء نے اپنے مسائل کو اور اپنے درپیش مشکلات اور مصائب کو ٹیکل کیا اور ہینڈل کیا اور ان کو عین اسی طرح سے ڈیل کیا کہ جیسے ڈیل کیا جانا چاہیے تھا، ہمیں بھی چاہیے کہ مولا کی اطاعت میں، ان کی پیروی میں وہی کریں. مجالس حسین کا تقاضا یہ ہے. منبر حسین ہم کو عطا یہ کرتا ہے، دیتا یہ ہے کہ سال بھر اگر کسی بھی وجہ سے ہم اپنے معاملات کو حسینی دیدگاہ کے علاوہ مادی نقطہ نظر سے حل کرنے کے قائل ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر آئیں، 10 دن یہاں پہ ایکسرسائز کریں، پریکٹس کریں، مشق کریں، تاکہ پھر اگلے سال کے لیے اپنے معاملات کو حسینی نقطہ نظر سے دیکھنے اور سنوارنے کے قابل ہو جائیں. مجالس حسین یہ بتاتی. کل میں نے عرض کیا کہ دنیا مصیبت حسین پر غمگین تھی اور گریہ کر رہی تھی. روایات میں ہے کہ جن و ملک و انس امام حسین پہ رو رہے تھے، عرش خدا حسین پہ رو رہا تھا، لیکن قرآن فرماتا ہے حسین مطمئن و مطمئن تھا. یا ایتھا النفس المطمئن، حسین مطمئن تھے. فقط مطمئن نہ تھے بلکہ جن مسائل پہ دنیا اپنی جان دینے کو تیار تھی، اور آج تک مومن مصائب حسینی کو سن کر غش کھا جاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، تحمل نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. حسین علیہ السلام ان مسائل کے اوپر فقط صبر نہیں کر رہے تھے بلکہ راضی اور شاکر تھے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین راضی تھے، یہی وجہ ہے کہ خدا بھی ان سے راضی تھا. بہرحال حسین علیہ السلام کی مصیبت کوئی چھوٹی مصیبت نہیں ہے. زیارت عاشوراء میں فرماتے اعظم مصیبت، جتنے بھی اس عالم آب و گل میں مصائب آئے ہیں، حسین علیہ السلام کی مصیبت سے بڑھ کے کوئی مصیبت نہ تھی. سب سے بڑی مصیبت ہے. لیکن جن پر مصیبت آ رہی ہے، قرآن فرماتا ہے وہ مطمئن تھے، وہ راضی تھے، وہ مرضی تھے، ان کے اوپر خدا بھی راضی تھا. لہذا دیدگاہ حسینی اس وقت چاہیے ہمیں اپنے مسائل کو سنوارنے کے لیے. جب 61 ہجری میں یزید ابن معاویہ برسر اقتدار آ جاتا ہے کہ یزید اور ان کے باپ میں جو فرق ہے، علماء نے جو لکھا ہے اور مورخین نے جو بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ سیرت دونوں کی سیم تھی. سیرت میں دونوں سیم تھے. اگر سیم نہ ہوتے تو کیسے ایک بندہ ایک ایسے شخص کو اپنے بعد اپنے ہاتھوں سے بادشاہ بنا دے جو اس کے مقصد، اس کے ہدف اور اس کے سٹائل کے برخلاف ہو. اگر ان کا بیٹا ان کے مقصد کے برخلاف ہوتا، ان کی سیرت یا ان کی سیرت میں کلیش ہوتا، تو کیوں کر یزید کو اپنا وارث بناتا اور حاکم بناتا؟ سیرت دونوں کی ایک تھی. فرق اتنا تھا
کہ باپ جو کچھ کر رہا تھا وہ پردے کے نیچے رہ کے کر رہا تھا، اس نے پردہ ہٹا کے سامنے کرنا شروع کر دیا۔ باپ جو دین کی نافرمانی کر رہا تھا، دین کی دھجیاں اڑا رہا تھا، پردے کے نیچے اڑا رہا تھا، اوپر اس نے ماسک اسی طرح سے پہنا ہوا تھا جیسے اس سے پہلے والوں نے پہنا ہوا تھا۔ لہذا نماز پہ بھی جاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، عید بھی پڑھاتے تھے، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، قرآن بھی پڑھتے تھے، حدیث بھی بیان کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے اور اذان بھی دلواتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا، لیکن اس کے نیچے کرتے وہی تھے جو ان کی اپنی مرضی ہوتی تھی۔ اگر حق کرتے تو امیر المومنین کے مقابلے میں تھوڑے آتے، اگر حق کرتے تو جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں 80,000 مسلمان صحابہ تابعین قتل تھوڑے ہو جاتے۔ کن کی گردن پہ ہے وہ خون کہ جو اتنے مسلمانوں کا بہایا گیا؟ کون جواب دہ ہے اس خون کا؟ یہاں تو چیونٹی مارنے کا بھی جواب ہے، یہاں تو ذرے ذرے کا جواب ہے۔ جب پیغمبر کے اصحاب اتنی اہمیت اور عزت کے مالک ہیں، جس نے ان کا بے گناہ خون بہایا ہے، اس خون کی ذمہ داری کس کی گردن پر ہے؟ سیرت دونوں کی سیم تھی، فرق اتنا تھا، وہ پردے کے نیچے کر رہا تھا سارا کچھ، انہوں نے پردہ، بیٹا آیا اس نے پردہ ہٹا دیا، اس نے آ کے کہا کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی قرآن اترا ہے۔ یہ بنو ہاشم نے کیا کیا ہے؟ ایک ڈونگ رچایا ہے اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ جب اس طرح کا بندہ برسر اقتدار آیا، حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ جب اس طرح کا بندہ برسر اقتدار آ جائے، حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یزید جیسا شخص برسر اقتدار آ جائے، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ، پھر اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے۔ حسین دشمن شناس تھے، جانتے تھے کہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے، وقت سے پہلے آنے والے زمانے کو دیکھ لیا۔ کیا کیا میرے مولا نے؟ آپ کے سامنے ایک ننھا سا لشکر، مختصر افراد کا لشکر لے کر، وہی بات جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ خدا نے فرمایا ابراہیم تیرا کام ہے اذان دینا، تیری آواز کو قیامت تک کی مخلوق تک پہنچانا میں خدا کا کام ہے۔ کہ جناب ابراہیم نے حج پہ لوگوں کو بلایا، روایت بتاتی ہے کہ مثلا انہوں نے بھی جواب دیا جو ماؤں کے رحموں میں تھے اور باپوں کے صلبوں میں تھے، انہوں نے بھی جواب دیا۔ این اسی طرح سے حسین ابن علی یہ ساری چیزیں وراثت میں پائی ہیں۔ بہت دور نہ جائیں، جناب سیدہ کو دیکھ لیں، حسین نے ماں سے کیا پایا؟ سیم یہی مارکا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا۔ عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سیدہ طاہرہ نے اکیلے تک و تنہا پوری حکومت کے سامنے قیام کیا۔ پوری اس زمانے کی آرمی، جتنی بھی مشینری تھی، جتنے بھی سیاسی اور وسائل تھے، اقتصادی وسائل تھے، سارے ایک طرف تھے، زہرا اور علی ایک طرف تھے۔ قیام کیا بی بی نے، قیام کیا۔ اور کیا کیا بی بی نے؟ قیامت تک کے لیے ان مقدس چہروں کے اوپر سے تقدس کی نقاب کھینچ کے لوگوں کو حقیقت دکھا دی۔ جیت یہ نہیں ہوتی کہ آدمی میدان میں فوجی مار کے تو اپنا پرچم اور اپنا جھنڈا بلند کر دے کہ یہ دیکھیں میں نے جیت لیا۔ جیت افکار عمومی میں ہوتی ہے، اذہان انسانی میں ہوتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں شکست دینا ہوتا ہے کسی کو، کہ جناب سیدہ نے ایسی شکست دی تا قیام قیامت اہل حق کبھی بھی ان لوگوں کو مقدس نہیں مانتے ہیں کہ جو امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے تھے۔ یہ فتح ہے۔ حسین علیہ السلام نے بڑی سے بڑی طاقت کے مقابلے میں اکیلے قیام کرنا ماں سے سیکھا تھا، ماں سے سیکھا، جناب زہرا نے سلام اللہ علیہ سے سیکھا تھا۔ اور پھر یہاں تو
مکتب حسینی میں تو زندہ رہنا یا شہید ہو جانا اہمیت نہیں رکھتا، لازمی نہیں ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ یہاں پہ زندہ رہوں۔ اگر میری زندگی اس دنیا میں ہو لیکن اطاعت الہی میں نہ ہو تو اس سے کتنا اچھا ہے، کتنا بہتر ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ مگر ابلیس کی تھوڑی لمبی زندگی ہے، اس کی لمبی زندگی اس کو کوئی فائدہ دے رہی ہے؟ ہر روز اس کے گناہ میں اور عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر روز اس کے گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لمبی زندگی اس وقت چاہیے جب اطاعت اللہ میں ہے، جب اطاعت خدا میں ہے، کب یہ عمر چاہیے؟ اگر یہ زندگی اطاعت خدا میں نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں ہونا چاہیے، پھر اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ حسین ابن علی نے یہ سبق ماں سے لیا، مسائل کو اکیلے تنہائی میں، جب آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، جب آپ کے پاس حالات نہیں ہیں، جب لشکر نہیں ہے، جب فوج نہیں ہے، جب ہتھیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے قیام کرنا ہے۔ کیسے قیام کرنا ہے؟ جناب سیدہ سے سیکھا تھا۔ جناب سیدہ واقعاً تاریخ ساز ہیں۔ بیٹے کی تربیت کی تو ایسی تربیت کی کہ مختصر لشکر لے کر 72 افراد کا لشکر لے کر 30,000 سے جا کے ٹکرا گئے، اور تا قیام قیامت لعنت کا توق ان کے گلے میں ڈال دیا۔ بیٹی کی تربیت کی تو ایسی تربیت کی کہ جس شام کو امیر المومنین فتح کرنا چاہتے تھے اور نہ کر سکے، امام مجتبی فتح کرنا چاہتے تھے اور نہ کر سکے، حسین علیہ السلام گھر سے نکلے تھے کہ میں نے یزید کو اس منصب سے ہٹانا ہے، اور خود شہید ہو گئے۔ بیٹی کی وہ تربیت کی کہ اسی شام میں کھڑے ہو کر زینب کبریٰ نے شام فتح کر دیا۔ یہ بیٹی کی تربیت ہے۔ جناب سیدہ کی تربیت کا اثر تھا، یہ ماں کی تربیت۔ لہذا مسائل کو نگاہ حسینی سے دیکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، جب بیعت کا تقاضا کیا گیا، دو ہی الفاظ تھے، حسین یا ظالم کی بیعت کرو، یزید کی بیعت کرو، حاکم وقت کی بیعت کرو، یا ہم تمہارا سر کاٹ کے حاکم وقت کی طرف بھیجیں گے۔ تیسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ کیا حسین علیہ السلام نے بیعت کی ہے؟ نہیں۔ کیا خروج کیا ہے؟ نہیں۔ کیا شب خون مارا ہے؟ نہیں۔ نہ بیعت کی، نہ خروج کیا اس کے اوپر، مدینہ کے حاکم کے اوپر، نہ رات کو شب خون مارا کہ حاکم کو مروا دیں اور خود مدینہ پہ قبضہ کر لے، نہ کچھ بھی نہ کیا۔ اپنی مظلومیت کے ساتھ تا قیام قیامت ظالم کی چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور اس کا نام لعنت بنا کر رکھ دیا۔ نام یزید، لفظ یزید لعنت بنا دیا حسین نے تا قیام قیامت۔ مسائل کو دیدگاہ حسینی سے دیکھنا ضروری ہے۔ مشکلات ہر زمانے میں تھیں۔ میرے مولا جب نکل رہے ہیں گھر سے، صاف صاف سفید الفاظ میں اپنے گھر سے نکلنے کا فلسفہ بیان فرما رہے ہیں۔ انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ ارید ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ لوگوں، میں کسی سرکشی کے لیے یہاں سے نہیں نکل رہا، ظلم کے لیے یہاں سے نہیں جا رہا، فساد کے لیے یہاں سے نہیں جا رہا، بلکہ میں کس لیے جا رہا ہوں؟ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے نانا کے دین کو احیا کروں۔ یعنی حسین علیہ السلام کے قیام کی اسپرٹ اور روح دین مبین اسلام کا احیا ہے، جو صرف اور صرف فرد سے کا فلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ وہ نقطہ کہ جس نے حسین علیہ السلام کو تا قیام قیامت زندہ باد کروا دیا، وہ یہی ہے کہ امام کا قیام اللہ کی رضا کے لیے تھا، اللہ کی رضا کے لیے۔ صاف صاف کہہ رہے ہیں،
نہ میں حکومت کی طلب میں جا رہا ہوں، نہ میں اقتدار کی خواہش میں جا رہا ہوں، نہ میں کسی خروج کے لیے جا رہا ہوں، نہ ظلم کے لیے جا رہا ہوں، نہ سرکشی کے لیے جا رہا ہوں، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ لہذا یہ ہے مقصد قیام امام حسین کہ جو مولا نے خود فرما دیا ہے۔ اب مسائل کو، اپنے مسائل کو نگاہ حسینی سے دیکھنے کا طریقہ خود مولا نے بتا دیا ہے۔ جب کبھی دنیا میں مشکلات پیش آ جائیں، مشکلات کے حل کے لیے ہم نے خدا کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مسائل کو ڈیل کرنا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک کلمہ صداقت اور سچی بات کہنے سے اگر میرے اوپر کوئی الزام آتا ہے تو آتا رہے، 1000 مرتبہ آ جائے، مجھے لوگ برا کہتے ہیں، کہتے رہیں، لیکن چونکہ حق ہے زبان سے جاری ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں حسین کا پیروکار ہوں، کیونکہ حق ہے زبان سے جاری ہونا چاہیے۔ لہذا حسین علیہ السلام نے جس چیز کو نصب العین بنایا ہمارے لیے اور اپنے لیے، وہ رضائے خدا ہے۔ وہ اپنی قربانی کو فقط اور فقط اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے مخصوص کرنا ہے، کہ جب میں اپنے معاملات کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے ڈیل کرتا ہوں تو میں حسین علیہ السلام کے راستے پر ہوں، میں صراط حسین پر ہوں، میں لشکر حسین میں ہوں۔ ہمارے نزدیک زمان و مکان فرق نہیں کرتے، یہ جغرافیائی حدود و قیود ہمارے لیے فرق نہیں کرتی۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ سن 61 ہجری ہو یا سن 2026 ہو؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں تو ایک سلسلہ ہے، ایک وراثت ہے۔ کیسے ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ آدم کہاں، حسین علیہ السلام کہاں، نوح کہاں، حسین علیہ السلام کہاں؟ لیکن چونکہ اسی رستے پہ ہیں جس رستے پہ آدم تھے، جس پہ نوح تھے، جس پہ ابراہیم تھے، جس پہ عیسیٰ تھے، جس پہ موسیٰ تھے، اس لیے فاصلہ زمان و مکان فرق نہیں کرتا۔ حسین بھی اسی رستے پہ ہیں جس پہ آدم و نوح تھے۔ محمد علی محمد بلندر صلوات اللہ اسی طرح سے ہمارے لیے بھی فرق نہیں کرتا کہ ہم 1500 سال پہلے لشکر حسینی میں کھڑے ہو کر حق کا ساتھ دے رہے ہوں یا 2026 میں اسلام آباد میں بیٹھ کر حق کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ ایک مورچہ ہے، یہ ایک پارٹی ہے، یہ ایک حزب ہے کہ جس میں کھڑا ہونا لشکر حسین میں آنے کے برابر ہے۔ اور لشکر حسین میں آنے کا پہلا جو زینہ ہے اور پہلی جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان لشکر حسینی میں آنے سے پہلے اپنے آپ کو وقف کر دے خدا کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو، اور جو حکم خدا ہے اس کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائے، بھلے وہ میرے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، میرے بابا کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، میرے رشتہ داروں کے، میرا مالی نقصان ہو رہا ہے، سیاسی نقصان ہو رہا ہے، لیکن چونکہ حسینی ہوں اس لیے زبان سے سوائے حق کے کچھ اور جاری نہیں ہوتا۔ حسین علیہ السلام کے مکتب کی جو شناخت ہے وہ لفظی کم ہے، عملی زیادہ ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ مکتب حسین عملی مکتب ہے، یعنی آپ پوری جتنی بھی ہماری حدیث کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، آپ کو بہت زیادہ احادیث اور روایات امام حسین علیہ السلام سے نہیں ملتی۔ شاید 300 احادیث بھی مولا سے نہیں ہیں پوری زندگی میں، 200 کچھ احادیث ہیں، 300 احادیث بھی مولا سے نہیں ملتی، لیکن مولا کے پیروکار، مولا کے مکتب سے جڑے ہوئے، مولا سے درس حاصل کرنے والے پوری انسانیت میں، پوری زمین پر سب سے زیادہ وہ زیادہ ہیں جو امام حسین سے درس لیتے ہیں۔ کتنی انسانیت تبدیل ہوئی ہے حسین علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں اور حسین علیہ السلام کی قربانی کے صدقے میں۔ کتنے نان مسلمز مسلمان ہوئے ہیں۔ ایک کتاب چھپی ہے ابھی کہ کتاب کا نام ہے میرے خیال سے
ابھی ذہن سے نکل گیا، المتغیرون اس طرح سے اس کا نام ہے کہ جو لوگ، یا المنقلبون کو اس طرح سے اس کا نام ہے جو لوگ اپنے دین سے، اپنے فقہ سے، اپنے مکتب سے مائگریشن کر کے حسین علیہ السلام کے مکتب میں آئے ہیں۔ جب اس کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے ان میں میکسیمم لوگ وہ ہیں جو حسین سے متاثر ہو کے اس طرف آئے ہیں۔ یعنی دیکھیں حدیثیں کم ہیں، روایتیں کم ہیں، گفتگو کم ہے، لیکن پھر بھی انسانیت کو سب سے زیادہ جو منقلب کرتے ہیں وہ حسین ابن علی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے حسین کا مکتب عمل ہے۔ ہم عموماً شکوہ کرتے ہیں، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، میری بیوی بھی قرآن پڑھتی ہے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میری زوجہ بھی نماز پڑھتی ہے، مولوی کہتے ہیں کہ جب والدین نماز پڑھیں گے تو بچے بھی نماز پڑھیں گے، والدین قرآن پڑھیں گے تو بچے بھی۔ لیکن ہو کیا گیا ہے؟ والدین تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن بچہ بجائے نماز و قرآن کے دوسری طرف جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ مولوی ساری زندگی منبر سے یہی بتاتے چلے آئے ہیں، بچہ ہمارا کیوں اس طرف چلا گیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارا عمل دینی ہے، ہمارا اخلاق دینی اور اسلامی نہیں ہے۔ بچہ دیکھتا ہے کہ بابا نماز تو پڑھ رہے تھے، قرآن تو پڑھ رہے تھے، لیکن جب لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا معاملہ آیا، لین دین کا معاملہ آیا، بات چیت کا معاملہ آیا، وہاں پہ اخلاق اسلامی نہ تھا۔ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بتا رہے تھے بیٹا بتاؤ کہ وہ نہیں ہے گھر پہ، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بچے سے کہہ رہے ہیں، بچہ ان چیزوں کو درک کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اچھا ان کی نماز نے ان کو یہی کچھ سکھایا ہے، ان کی نماز نے، ان کی تلاوت نے ان کو یہی کچھ سکھایا ہے۔ ہمارا عمل، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندے عمل ہی نہیں کرتے ہیں، وہ ایک دوسری بات ہے۔ بعض مومنین جو عمل کرتے ہیں لیکن ان کا اخلاق دینی اور عملی اور اسلامی اور حسینی نہیں ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ رسول اعظم نے فرمایا کہ دو لوگ ہیں جو دین کی پشت میں چرا گھونپ رہے ہیں۔ عرض کیا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا ایک بے عمل عالم ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ جب اتنے پڑھے لکھے نماز نہیں پڑھتے تو پھر ہم نہ پڑھیں تو کیا ہو جائے گا؟ ہاں، جب نجف اور قم سے آئے ہوئے فارغ التحصیل امام بارگاہ کی مسئولیت کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ہائی کورٹ اور پتہ نہیں سپریم کورٹ اور کہاں کہاں تک چلے جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہاں تو خدمت مت رہا ہے۔ جو زیادہ خدمت کر سکتا ہے وہی حقدار ہے وہ امام بارگاہ کی خدمت کرے۔ مکتب حسینی، مکتب اہل بیت میں آپ کا رنگ نسل نہیں چاہیے، ذات پات نہیں چاہیے، قوم قبیلہ، صلوات علی محمد وآل قوم قبیلہ نہیں چاہیے۔ مکتب حسینی میں خدمت، جو سب سے زیادہ بڑا خادم ہے وہی قوم کا سب سے بڑا سردار ہے، بات ختم۔ جو زیادہ خدمت کر سکتا ہے اسی کا حق ہے امام بارگاہ کی خدمت کا خادم کہلائے، جو سب سے زیادہ خدمت کر سکتا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ ملت کا قائد کہلائے یا حاکم کہلائے یا لیڈر کہلائے یا رہبر کہلائے۔ لہذا میں کیوں ایسے شخص کے مقابلے میں تھانے کچہری میں چلا جاتا ہوں کہ جو مجھ سے زیادہ دین کی خدمت کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام بارگاہ کی مسئولیت، یہ تنظیم کی مسئولیت، یہ کوئی بھی مسئولیت رضائے خدا کے لیے نہیں، مادی وسائل کو اپنے قبضے اور کنٹرول میں لینے کے لیے ہے۔ اب ایسا نمازی جو نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، مجالس حسین میں بھی شرکت کرتا ہے، لیکن جہاں مادی مسائل کا مسئلہ آ جاتا ہے ہر شے پیچھے رہ، جانتے ہوئے کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے، جانتے ہوئے کہ وہ مجھ سے زیادہ خدمت کرتا ہے اور کر سکتا ہے، لہذا وہاں پہ بچہ درک کر رہا ہوتا ہے کہ بابا کا عمل تو دینی ہے، اخلاق دینی نہیں ہے۔ بابا کا عمل، بھائی کا عمل، مومن کا عمل جو ہے، جنہوں نے ظاہراً مومنیت کا ماسک چڑھایا ہوا ہے،
عمل ان کا دینی ہے، عمل ان کا حسینی لگتا ہے، لیکن اخلاق حسینی نہیں لگتا، اخلاق حسینی نہیں لگتا. یہ وجہ ہے بچہ باغی ہو جاتا ہے، مومن باغی ہو جاتے ہیں آپ سے. کہتے ہیں اگر ان کا یہ حال، فرمایا دو شخص جو دین کی پشت میں چھرا گھونپ رہے ہیں، پہلا وہ جو عالم ہے لیکن عمل نہیں کرتا، بے عمل عالم. دوسرا فرمایا جاہل عابد، جاہل عابد بھی دین کی پشت میں چھرا گھونپ رہا ہے. علم نہیں ہے، عبادت کیے جا رہا ہے، عبادت کیے جا رہا ہے، عبادت. چونکہ علم نہیں ہے کسی بھی وقت فلاح ہو جائے گا. اور جب اتنا بڑا عابد، معاف کیجیے گا، شراب کا پیالہ پیے گا، جن جن لوگوں نے ان کو دیکھا تھا تسبیحیں پڑھتے، نمازیں پڑھتے، اعتکاف میں بیٹھتے، عبادت کرتے، مجلس حسین میں شرکت کرتے، سبھی کہیں گے اوہو، جب اس طرح کے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، ہم کر لیں تو کیا قیامت برپا ہو جائے. مکتب حسینی مکتب عمل ہے. حسین علیہ السلام نے اپنے مسائل کو بصیرت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر استوار کیا. لہذا ضروری ہے ہم بھی اپنے معاملات کو، اپنے مسائل کو دیدگاہ حسینی کے ساتھ دیکھیں اور سیرت حسینی کے مطابق ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. کہ جس کا پہلا نصب العین میں نے عرض کیا کہ اس کا نصب العین صرف اور صرف رضائے خدا تھی. ارید ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں کسی سے حکومت چھیننے کے لیے جاؤں. حسین وارث انبیاء ہیں، حسین وارث آدم ہے، وارث نوح ہے. لہذا کربلا میں ہونے والا یہ واقعہ، یہ دو فوجوں کی جنگ نہ تھی، یہ دو کرداروں کی جنگ تھی، یہ دو لشکروں کی جنگ نہ تھی، یہ دو مکتبوں کی جنگ تھی. دو مکتب تھے جو آپس میں ٹکرا رہے تھے. لہٰذا جب مکتب کی مکتب سے جنگ ہوتی ہے اس وقت ظاہری آرمی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کہ جو حسین علیہ السلام نے کر کے دکھایا. آپ کو زیادہ فوج نہیں چاہیے ہے، زیادہ پیسہ نہیں چاہیے ہے. چونکہ مکتب کی مکتب سے جنگ ہے، یہ جنگ فقط کربلا میں ختم ہونے والی نہ تھی، یہ جنگ قیامت کا سورج طلوع ہونے تک چلنی ہے. حسین جانتے تھے اپنی جنگ کی اہمیت کو، لہذا ایسے انداز میں جنگ لڑی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 72 افراد والے زندہ باد ہو گئے اور 30,000 والے مردہ باد ہو گئے. محمد والے محمد بلانتار صلوات. برادران ارجمند، ہم ہر زمانے محدود تھے. ابھی بھی کتنا بڑا اسلام آباد ہے، لیکن جو حسین علیہ السلام کی مجلس میں ہیں کتنے لوگ ہیں، کتنے افراد ہیں. یہیں سے اپنی دیکھ لیجئے کہ کربلا آج بھی جاری ہے، میدان کربلا آج بھی سجا ہوا ہے. مظلوم کربلا کی مصیبت کے ایام ہیں، رسول اللہ کے گھر میں صف ماتم بچھا ہوا ہے، انبیاء پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں، ملک و جن گریان ہیں، رسول اللہ خود گریان ہیں، جناب سیدہ گریان ہیں. اور مومنین کو، ان کا، مسلمانوں کو، ان کا کلمہ گوؤں کو ان کا احساس تک نہیں ہے مثلا. اور اگر جاتے بھی ہیں بعض مومنین تو اس بصیرت کے ساتھ نہیں جاتے جس کے ساتھ جانا چاہیے. یعنی بصیرت سے میری مراد یہ نہیں کہ میں کو بہت زیادہ آپ کو صغرا کبرا اور فلسفے کی طرف. بصیرت یہی ہے کہ میں یہ سمجھ کر جاؤں کہ جدھر جا رہا ہوں یہ کائنات کے وارث ہیں اور دین خدا انہوں نے بچایا ہے، اور اگر ان کے راستے پہ چلتے ہوئے میری جان بھی چلی جائے تو میں حاضر ہوں. یہی بصیرت ہے، یہی بصیرت ہے. اور جب میں جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں تو زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو حسینی نظر سے دیکھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا؟ اپنے معاملات کو حسینی انداز میں حل کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا؟ حسین علیہ السلام نے فرمایا میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں. ضروری ہے کہ مومن امر بالمعروف کرے، ضروری ہے حسین علیہ السلام کے
مکتب کا فرزند اس میدان کو خالی نہ چھوڑے. فرمایا جہاں امر بالمعروف نہیں ہوتا وہاں شیطان کی حکومت ہوتی ہے. وہاں شیطان کی حکومت ہوتی ہے، شیاطین آ جاتے ہیں. جب اہل حق میدان کو خالی کر دیتے ہیں تو اہل باطل آ کے میدان کو بھر دیتے ہیں اور پر کر دیتے ہیں. مومن کو ہر وقت میدان میں کھڑے رہنا چاہیے، دیدگاہ حسینی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے. مومن کو آنے والے حالات کو آج درک کرنا چاہیے، عین اسی طرح جیسے حسین ابن علی نے آنے والے حالات کو درک کر لیا. فرمایا جب یزید جیسا شخص مسند مصطفیٰ پر بیٹھ جائے وعلی الاسلام السلام، اس وقت اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے. جب مکہ سے مدینہ سے چلے بڑے بڑے مقدس چہروں نے آ کے مولا کو روکا، کہا حسین یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی امام زمان کو سبق دے رہے تھے، امام زمان کو سمجھا رہے تھے، مشورے دے رہے تھے. آ کے کہہ رہے تھے یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ اس کی کتنی طاقت ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ مدینہ آپ کے لیے سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہے. مدینہ کے لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ مہر نبوت کے سوار ہیں، آپ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، یہاں آپ کی حفاظت زیادی ہے. جب ان کے مشورے کارگر ثابت نہ ہوئے کہ حسین علیہ السلام نے فرمایا نہ، مجھے اگر تک و تنہا بھی قیام کرنا پڑا میں ضرور نکلوں گا، میں جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. اس میں یہ بیویوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں، بچوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ خدا جانتا ہے آج بھی بڑے بڑے لوگ اس موضوع پہ بحث کرتے ہیں. یہ تو حسین علیہ السلام اور حسینیوں کا ایک پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ کھل کے بات نہیں کرتے، ورنہ وہ سفید لفظوں میں یہ کہنے کو تیار ہیں کہ حسین علیہ السلام کا مدینے سے بیویوں کو اور بچوں کو ساتھ لے کے جانا یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا. بھئی جنگ مردوں کی مردوں کے ساتھ ہوتی، بیویوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ مرحوم شہریار فارسی زبان کے بہت بڑے شاعر تھے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے ایک شعر کے اندر پوری بحث کو اکٹھا کر دیا، پوری بحث کو ایک شعر کے اندر، ایک شعر کے مصرے میں انہوں نے کہا کہ بردن اہل حرم دستور بود و سر غیب ورنہ ان بھی حرمتی ہا کی روا دارد حسین. کہا کہ یہ جو بیویوں کو اور اہل حرم کو ساتھ لے کے جانا تھا یہ حکم خدا تھا، یہ حکم الہی تھا. خدا نے پیغمبر کو جب نبوت عطا کی تو خدا نے فرمایا میرے محبوب نبوت دیتا ہوں لیکن امتحان دیگر انبیاء کے امتحانات سے مختلف لوں گا. پالنے والے میرا کیا امتحان ہے؟ فرمایا آپ کا امتحان جہاں پہ آپ کو پتھر لگیں گے، جہاں پہ دانت توڑے جائیں گے، جہاں پہ آپ کو ٹارچر کیا جائے گا، زبان کے زخم لگائے جائیں گے، کوئی جادوگر کہے گا، کوئی ساحر کہے گا، یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ. آپ کا ایک امتحان یہ ہوگا آپ کے بھائی علی کے گلے میں رسی ڈالی جائے گی اور آپ کو صبر کرنا ہوگا. رسول اعظم نے فرمایا میں صبر کروں گا. فرمایا مصطفیٰ فقط یہیں تک نہیں، فاطمہ کو تماچے لگیں گے، آپ کو صبر کرنا ہوگا. عرض کی پالنے والے میں تیرے دین کی خاطر صبر کروں گا. فرمایا میرے حبیب فقط یہیں تک نہیں، آپ کا حسین کربلا کے میدان میں بے یار و مددگار، تشنا پیاسا بھوکا گھوڑوں کے سموں کے نیچے ہوگا، آپ کو صبر کرنا ہوگا. عرض کی پالنے والے میں صبر کروں گا. فرمایا فقط یہی نہیں، زینب کو بازاروں میں جانا ہوگا. اجرکم اللہ اجرکم. روایت بتاتی ہے جب زینب کبریٰ پیدا ہوئی بچی گریہ فرما رہی تھی، ماں نے اٹھایا بچی گریہ کرتی رہی، باپ نے اٹھایا بچی گریہ کرتی رہی، بڑے بھائی حسن مجتبیٰ نے اٹھایا، زینب کبریٰ روتی رہی. جیسے ہی حسین کے ہاتھوں پہ آئی
جیسے ہی حسین کے ہاتھوں پہ آئیں ایک مرتبہ گریہ ختم ہو گیا. عجیب محبت تھی زینب کبریٰ کو حسین کے ساتھ, عجیب محبت تھی. آدھی صدی سے زیادہ حسین کے ساتھ اکٹھے رہنے والی زینب چند گھنٹوں میں کچھ ایسا ہوا کہ جب بھائی کی لاش پہ آئی پہچان نہ سکی. چند گھنٹوں کے بعد عصر عاشور کو شہادت ہوتی ہے, کچھ دیر کے بعد زینب کبریٰ بھائی کی لاش پہ آئی, پہچان نہ سکی. یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. سوال کر کے کہا انت اخی حسین, میرے بھائی حسین آپ ہیں؟ ذرہ برابر حسین علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی بیشی آتی, سب سے پہلے جو مغموم ہوتی تھی جناب زینب کبریٰ تھی. جب پتہ چلا کہ یزید کی فوج کے جرنیل نے حر نے حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے جبو میں ہاتھ ڈالا ہے, جب یہ خبر زینب کبریٰ کو محمل میں ملی, زار زار گریہ کرنے لگی زینب کبریٰ. کہا بھیا حسین, آج وہ زمانہ آ گیا کہ آپ کے گھوڑے کے جبو میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. زینب کبریٰ سب سے زیادہ, خدا نے فرمایا میرے حبیب یہ امتحانات ہوں گے تب ختم المرسلین ہے. پیغمبر نے فرمایا سارے امتحان دوں گا, پالنے والے سارے امتحان میں دوں گا. یہ جو رسول اللہ فرماتے ہیں جتنی مصیبتیں پچھلے سارے انبیاء پہ آئی ہیں وہ تنہا میں مصطفیٰ پہ آئی ہیں, وہ فقط مصیبتیں وہ نہیں تھی جو پیغمبر کی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں, وہ مصیبتیں کربلا میں حسین اور زینب کبریٰ کی مصیبتیں ہیں, وہ اولاد پیغمبر کی مصیبتیں ہیں. کہ جو اولاد کی مصیبت باپ کی مصیبت ہوتی ہے, بیٹا بیمار ہو جائے باپ کو اس کی زیادہ تکلیف ہے, بیٹی بیمار ہو جائے باپ کو زیادہ تکلیف ہے. زینب و حسین کی مصیبت رسول اللہ کی مصیبت ہے. تو لہذا حسین کا مکتب ہمیں سکھاتا ہے مسائل کو حسینی نظر سے دیکھیں. حسینی نظر سے دیکھنے کا جو دوسرا طریقہ ہے کہ میں منزل مسائل پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے حق یہ ہے تو پھر حق کے ساتھ کھڑے ہو جانے کی شجاعت پیدا کریں. جب پتہ چل جائے حق یہ ہے تو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی شجاعت مکتب حسینی کا درس ہے. اور کو پتہ تھا کہ حسین علیہ السلام حق پہ ہیں, لیکن ایک طرف سے جرنیل تھے, ہزاروں کا لشکر تھا, اتنی مراعات تھی, اتنا حکومت تھی, اتنا اقتدار تھا, سارا کچھ ایک طرف تھا, اور دوسری طرف حسین کے ساتھ جا کر جان قربان کرنے کے سوا اور کچھ نہ تھا. دوسری طرف حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر جان قربان کرنے کے سوا اور کچھ نہ تھا. چونکہ جانتا تھا کہ حق پر حسین ہیں, یہ شجاعت خدا سے طلب کی حسین نے, یہ حر نے کہا پالنے والے مجھے وہ شجاعت عطا فرما کہ میں حق کا ساتھ دے سکوں, وہ شجاعت عطا فرما. روایات بتاتی ہیں دو چیزیں سبب بنی کہ جنہوں نے حر کو کار جہنم سے نکال کر علیہ السلام بنا دیا. پہلی چیز یہ کہ جب حر کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ملاقات کے دوران گفتگو ہوئی اور گفتگو اتنی طولانی ہوئی کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, تو مولانا نے فرمایا کہ حر یہ بتا نماز علیحدہ پڑھنی ہے یا میں حسین کے ساتھ پڑھنی ہے؟ کہا کہ آقا اتنا تو جانتا ہوں, اتنا تو معرفت رکھتا ہوں, آپ فرزند رسول ہیں, آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا میرے لیے باعث افتخار ہے, نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا. نماز ہو گئی. مومنین کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں کہ پہلی چیز جس نے حر کو علیہ السلام بنایا وہ حسین علیہ السلام کا احترام تھا اور مقام حسینی کا ادراک اور معرفت تھی کہ مقام حسینی کیا ہے.
کہاں پر کھڑا تھا حر اور کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. دوسری چیز، جب نماز ختم ہوئی پھر دوبارہ سے باتیں شروع ہوئیں. حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے اگر کوفہ نہیں جانے دیتے اجازت دے دو، میں واپس جاتا ہوں. اجازت دے دو، میں عرب کے جو بارڈر ہیں وہ کراس کر کے کسی اور ملک میں چلا جاتا ہوں. بعض جگہ پہ کہتے ہیں مولانا نے فرمایا میں ہندوستان چلا جاتا ہوں. کہ ایک ہندو شاعر نے جب یہ پڑھا تو اس نے اپنی شاعری کے اندر کہا کہ گر حسین بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا، یوں چاند بنی ہاشم کا دھوکے سے نہ مارا جاتا، تیری چوکھٹ سے نہ اٹھتے ماتھے، ہوتی اس طرح پوجا تیری سب ہند کی بھاشا میں بھگوان پکارا جاتا. کہا کاش آپ ادھر آ جاتے. اور نے کہا نہیں، حاکم کا حکم ہے، دو ہی راستے ہیں، یا ان کی بیعت کر لیں یا تمہارا سر کاٹ کے ہم یزید کی طرف بھیجیں گے. حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا عباس محمل تیار کرو، بیبیوں کو محملوں میں بیٹھاؤ، جوانوں کو حکم دیا گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ. خود بھی گھوڑے پہ سوار ہو گئے. جیسے ہی حسین علیہ السلام نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور نے آ کر گھوڑے کے جبوں میں ہاتھ ڈال دیا. یہاں پہ میرے مولا نے فرمایا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری اتنی جرت ہو گئی کہ تو حسین کے گھوڑے کے جبوں میں ہاتھ ڈال رہا، تیری اتنی طاقت ہو گئی. اور نے ادب کا سر جھکا کے کہا کہ حسین اگر یہ بات کوئی اور کرتا میں بھی جواب میں یہی بات کرتا، لیکن آپ کو نہیں کر سکتا یہ بات اس لیے کہ آپ کی ماں زہرا ہے. آپ سے یہ بات نہیں کر سکتا کہ آپ کی ماں زہرا ہے. بس عزادارہ نے حسین تاریخیں بدلتی رہی، دن گزرتے رہے. 2 محرم کو آج ہی کا دن تھا جب شہزادی زینب کربلا کے میدان میں عباس محملوں سے اتار رہے تھے، اونٹوں سے بیویوں کو اتار کر خیموں کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ عباس جس طرح زینب کبریٰ کو کربلا میں اتارا تھا کاش آپ آتے شام غریبہ کو سوار بھی کرتے. زینب کس قدر انتظار کر رہی تھی کہ آج شام غریبہ کے وقت آ کر مجھے عباس سوار کریں گے. اجرکم اللہ. صبح عاشور نمودار ہوئی، حسین کا دفتر قربانی کھل گیا اور تڑپ کر اٹھا، خدا سے دعا کی، کہا پالنے والے میں جانتا ہوں کہ حسین حق پر ہیں، میں جانتا ہوں کہ ان کے ساتھ جانا عزت ہے، سرفرازی ہے، پالنے والے میری مدد فرما، میری توبہ قبول کر. حسین اپنے علی کے دل میں میرے بارے میں رحم پیدا فرما. پالنے والے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کربلا کی جنگ کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، میں وہ ہوں جس نے فرزند رسول کو گھیر کر یہاں پہ لے آیا ہوں کہ آج ان کا پانی بند ہو گیا ہے. روایت بتاتی ہے کہ ہور دیکھ رہا تھا کہ ابن سعد کے فوجی آ کے بار بار کہہ رہے تھے اے ابن سعد یہ ہمارے گھوڑے بہت پیاسے ہیں، پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں نکل آئی ہیں، ان کو پانی زیادہ دلوائیں، تھوڑے پانی سے ان کا گزارا نہیں ہوتا. اور کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، میں نے سنا کہ ان کے گھوڑے پانیوں کی وجہ سے پیاسے ہیں، ادھر فرزند رسول کے بچوں کے لیے پانی نہیں ہے، ادھر فرزند رسول کے بچوں کے. عمر سعد کے پاس آیا، کہا عمر سعد واقعاً تو حسین سے لڑے گا؟ کہا ہاں میں لڑوں گا، آج ایسی جنگ کروں گا کہ کربلا کا میدان لاشوں سے بھر جائے گا. کہا صلح کی کوئی گنجائش نہیں؟ کہا کوئی گنجائش نہیں. اور تڑپ کر اپنے بیٹے کے راستے میں ایک شخص ملا اور تذبذب کا شکار تھا، یہاں سے چلا بیٹے کے خیمے کی طرف، تذبذب کا شکار تھا. ایک شخص تھا جس کا نام تھا قرہ بن قیس. قرہ کہتا ہے اور مجھ سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ کوفہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا، لیکن آج موت کو دیکھ کے تیری یہ حالت ہو گئی کہ تو کانپ رہا ہے، تو ڈر رہا ہے. کہا قرہ میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں. کہا پھر یہ وجہ کیا ہے، کب کبھی کی وجہ کیا ہے؟ کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا، میرے ایک طرف جنت ہے دوسری طرف جہنم ہے، میں کدھر جاؤں؟
یہ کہتا کہتا آگے بڑھ گیا، بیٹے کے پاس آیا کہ کہا یا بنیا لا صبر علی علی النار، بیٹا میں مر سکتا ہوں جہنم میں نہیں جا سکتا۔ بیٹے نے کہا کیا بات کہنا چاہتے ہیں بابا؟ کہا وہ دیکھ وہ جنت کا شہزادہ حسین ابن علی کا بیٹا، وہ فرزند رسول ہے، وہ فرزند علی و بطول ہے، آئیں چلتے ہیں، سخی ماں کا بیٹا ہے، سخی باپ کا بیٹا ہے، ہمیں معاف کر دے گا۔ باپ بیٹا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ بعض جگہ پہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ حر نے چونکہ شرمندہ تھا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہاتھوں کو اپنے آپ کو ایک مجرم بنا کے مولا کی بارگاہ میں لے کے گیا۔ جیسے ہی رسول اللہ کے بیٹے کے پاس گیا اور جا کر کہا آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ یعنی خطا تھی ہی اتنی بڑی کہ اور کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ معاف ہو جائے گی۔ حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور کو اپنے سینے سے لگا کے کہا اور تجھے میں نے بھی معاف کیا، میری ماں زہرا نے بھی معاف کیا۔ یا ابا عبداللہ، یا کریم ابن کریم، عرض کی آقا میں تو رو رہا ہوں اس بات پر کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اور نے اپنا سر اٹھایا، حسین کے چہرے کی طرف دیکھا تو مولا کی آنکھوں میں پانی تھا، آنسو تھے۔ کہا آقا میں تو رو رہا ہوں اپنے گناہوں پر، یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیا ہیں؟ فرمایا اور اس لیے ہیں کہ جب تو میرا دشمن بن کر آیا تھا میں نے تجھے بھی پانی پلایا تھا، تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا، تیرے لشکر کو بھی پانی پلایا تھا۔ آج جب تو میرا دوست بن کر آیا ہے حسین کے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کر سکے۔ عرض کی آقا یہ آپ کی شان کریمی ہے، بس میں نے گناہ کیا ہے اس کا کفارہ دینا ہے۔ امام نے فرمایا کیا کفارہ دینا ہے؟ اور کہا مولا شہید تو مجھے بھی آپ کے ساتھ ہونا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میرا جوان بیٹا میری آنکھوں کے سامنے شہید ہو تاکہ میں دنیا سے اٹھوں تو بیٹے کا